فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ اس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک قسم یہ بھی ہوگی، فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، شادی سے پہلے ان کا معمول تھا مسجد میں سوتے تھے، اور مسجد میں سونے کی وجہ یہ تھی کہ مسجد میں رات کو اٹھ کر یہ تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ احد کے موقع پر 14 سال عمر تھی، جب جہاد کے لیے بلاوا آیا، صحابہ کرام کو جب جمع کیا جانے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا۔ فرمایا عبداللہ تیری عمر چھوٹی ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری عمر بڑی ہے، میں لائق ہو گیا ہوں کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں انشاءاللہ جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے وہ نوجوان کہ جن نوجوانوں نے دنیا کی قیادت کی، جن نوجوانوں نے دنیا کی امامت کی۔ یہ وہ نوجوان تھے کہ آج اگر ان کی سیرت پہ کسی لائبریری میں اگر کتاب نہیں ہے تو وہ لائبریری ادھوری لائبریری، وہ لائبریری نامکمل ہے۔ اللہ کے بندے ہمارا آج کیا معمول ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج جدید ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں نوجوان اگر آج سرچ نہیں کرتا، اسلام کو سرچ نہیں کرتا، نوجوان آج اگر دلچسپی نہیں لیتا اسلام کے معاملے میں، آج کے نوجوان عجیب سسٹم بنائے ہوئے۔ آج کے نوجوان راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ راتوں کو کس لیے جاگ رہے ہیں؟ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی سے رات کو پیکج پہ بات کرنے کے لیے، لمبی لمبی بات، اور ایسی لمبی بات کہ جس کے بعد نوجوان کسی بھی کام کے نہیں رہتے، وقت سے پہلے بوڑھے ہونے والے کسی کام کے نہیں رہتے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کا نوجوان بیچارہ آدھا کلومیٹر بلکہ 2 سے 4 منٹ اگر پیدل چلتا ہے، پیدل چلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے۔ اللہ کے بندے کس طرف جا رہے ہیں؟ اور افسوس ان والدین پہ ہوتا ہے جو والدین دلچسپی نہیں لیتے، جو والدین غور نہیں کرتے، جن والدین نے اپنے اولاد کو اتنا بے حساب اور اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ اولاد اگر بگڑ رہی ہے، جہنم کے راستے پہ چل رہی ہے، والدین کو کوئی بھی فکر نہیں، والدین کو کوئی بھی ٹینشن نہیں۔ اللہ کے بندے کل اگر اولاد کے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھ لیا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے نے پوچھ لیا میں نے بیٹا دیا تھا، اس بیٹے کو تم نے کس راستے پہ چلائے، یا تیرا بیٹا اگر جہنم میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے بندے مجھے اپنی جوانی کی فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں جوانی اپنی واہیات کاموں میں، فضول کاموں میں، عیاشی کے کاموں میں گزاروں۔ میں اپنی جوانی اسٹڈی میں گزاروں، میں اپنی جوانی سیرت النبی کے مطالعے میں گزاروں، میں اپنی جوانی صحابہ کی سیرت پڑھنے میں گزاروں۔ میں اپنے آپ کو صحابہ جیسا تو میں نہیں ہو سکتا، کم از کم ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کے جیسا ہونے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میں اگر یہ کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے لے گا کہ جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں نے فکر نہیں کی، میں نے توجہ نہیں کی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے دنیا میں بھولا بسرا بنا دے۔ دنیا میں زندہ وہ لوگ رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی جن لوگوں نے دنیا میں کچھ کیا ہو۔ آج اگر ہماری یہ حالت ہو، رات کے ٹائم لمبی لمبی فون پہ بات، شام کو 5 بجے تک مری ہوئی حالت میں ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، واہیات انداز میں ہم بائک چلا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد میں تو کیا، میری کسی حرکت تک کا دنیا میں نام نہیں رہے گا۔ فکر کرنی چاہیے مجھے اپنی جوانی کی۔ آئیے کوشش کریں اس بات کی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جس دن حالت یہ ہوگی سورج 1.25 کے فاصلے پہ، 1 میل کے فاصلے پہ، اور جس دن انسان بالکل الف ننگا ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ آج ناجائز بات پہ نا دوست کو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کرتا جا میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ دوست قیامت کے دن دوست کا نام لیوا نہیں بنے گا، دوست قیامت کے دن دوست کو بھول جائے گا۔ وہ دوست جن کے کہنے پہ میں غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، ناجائز کام کر رہا ہوں، ان دوستوں کے کہنے پہ میں اللہ کی حدود کو بھی پامال کر رہا ہوں، اللہ کی حدود کی حرمتیں جو ہیں ان کو بھی میں پھلانگ رہا ہوں۔ قیامت کے دن وہ دوست میرے نام لیوا نہیں بنیں گے، جس دن حالت یہ ہوگی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آج کے نوجوان فیوچر پلان کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں خدا را اللہ کے لیے اپنے فیوچر پلان میں اپنی آخرت کو بھی شامل
شامل کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نوجوان کے طور پہ، کہ وہ نوجوان جن کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے، وہ نوجوان جن کے لیڈر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر علی مرتضیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن و حسین ہوں گے۔ آئیے میں کوشش کروں اس بات کی کہ انشاءاللہ قیامت کے دن میں نے ان کی لیڈرشپ میں جنت میں بھی جانا ہے، میں نے انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں حوض کوثر کا جام بھی نوش کرنا ہے، میں نے انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں اللہ کے عرش کا سایہ بھی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے سننے والوں کو ایسا نوجوان بنائے جو نوجوان اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا میں کچھ کر گزرے، اور دنیا میں گزرنے کے بعد اللہ آخرت میں مجھے اور میرے سننے والے میرے بھائیوں کو ایسا نوجوان بنا دے کہ جو نوجوان عرش کا سایہ حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم